السلام علیکم ناظرین، برطانیہ میں گینگ کلچر اور چاقو زنی کے جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے جرائم کو کنٹرول کرنا وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت فارمر میئر آف لوٹن کونسلر طاہر محمود ملک صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ایسے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے باصیت کمیونٹی ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سردار ظہور احمد صاحب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے کمیونٹی کے ریلیٹڈ ایک انتہائی حساس سینسیٹیو جو مسئلہ ہے ہمارا اس کو اجاگر کرنے میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائف کرائمز از ریلیٹڈ ود ڈرگ ڈیلنگ، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ گینگ کلچر۔ گینگ کلچر کہاں سے آتا ہے؟ یہ لنڈن سے آتا ہے، بریڈ فورڈ سے آتا ہے، مانچسٹر سے آتا ہے، اور یا لوٹن میں خود اٹسیلف موجود ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم بحیثیت کمیونٹی ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ایز اے کونسلر میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں خود بھی مجھے پتہ ہو، اور میں اپنے جو کمیونٹی کے جو اپنے نمائندگان ہیں، دوست ہیں، خاص طور پر جو ہمارے ادر پارٹنرز ہیں، ان سے بھی معلومات لوں، اور پیرنٹس جو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو لوگ ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں۔ میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں اس ٹائم سوسائٹی میں، تو ہمیں ہر لحاظ سے کولیکٹیولی ایک اپروچ کی ضرورت ہے جس میں ہم ہر بندے کو آن بورڈ ہونا چاہیے۔ تو نائف کرائمز پرٹیکولرلی آپ نے اس کی بات کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں پورے بیڈ فورڈ شائر جو کاؤنٹی ہے ہماری، اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور پورے یو کے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ لوکل مسئلہ نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے لوٹن میں ہے، یہ لوٹن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے یو کے کا مسئلہ ہے، نیشنل مسئلہ ہے، اٹس اے نیشنل ایشو۔ تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پولیس، کونسل اور دوسری جو اتھارٹیز ہیں، جس میں ہم تمام پارٹنرز کی بات کرتے ہیں، تو اس میں NHS یا پبلک ہیلتھ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس میں جو بہت ساری ایشوز کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مینٹل جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی، کہ بعض بچے جو فٹ فار پرپز یا 100% وہ ایجوکیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، تو وہ دوسری چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی سائیکالوجی جو ہے، جو سائیکالوجیکل ایفیکٹس ہیں ان پہ سوسائٹی کے، یا شاید گھر سے ہو رہے ہیں یا اسکول میں ہو رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے جرائم کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق ہیٹ یا ریسزم سے ہے، یا ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہے؟ ریسزم کا اس میں تصور نہیں ہے اس وقت تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ اکراس دا کمیونٹی اب بات ہو رہی ہو تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جرائم سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر تو گینگ وارز جو ہیں یہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو بس وہ نیچا دکھانے کی کوشش، پھر ڈرگس کی انوالومنٹ، پھر آج کل ایک اور چکر چل رہا ہے آن لائن جو گیمز بچے دیکھتے ہیں، بچپن میں دیکھتے ہیں، تو وہاں جو وائلنس جو ہوتا ہے اس گیمز میں، وہاں بھی یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ ہم بار بار اس ایشو کو ریز کرتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری تو ہے، لیکن یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کہ ایسی گیمز سوسائٹی میں نہیں آنی چاہیے جو بچے دیکھیں، اور بعض دفعہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچے دیکھ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے گھروں میں۔ آن لائن جو ہے نا چیزیں، مثلا گیمز ہوتی ہیں، اسی طرح ڈرامے ہوتے ہیں، کارٹونز ہوتے ہیں، تو وہاں بھی بعض دفعہ اس طرح کا وائلنس جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی افیکٹ کرتا ہے بچوں کو، ویسے بھی ہر چیز جو ہے نا وہ جلدی وہ انفلوئنس کر جاتی ہے، تو وہ ویڈیو گیم سے انفلوئنس لے لیتے ہیں بعض دفعہ، تو یہی چیز آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور وہ اسکول میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں، اور اپنے جو اچھے نہیں لگتے دوست، تو کچھ جو اسکول میں بچے ایک دوسرے کو بلی بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ نفرت بڑھتی جاتی ہے، تو پھر وہی جو دماغ میں بات چلتی ہے کہ وہاں اس گیم میں یہ ہوا تھا یا فلاں بندے نے یہ کہا تھا،
تو اس حوالے سے وہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس نائف کرائمز کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے یا دوسرے جرائم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی والدین کو چاہیے کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، بچوں کے ٹائم ٹیبل پہ نظر رکھیں تاکہ اس طرح کی جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین اس حوالے سے اگر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم سب سے زیادہ ذمہ داری بھی والدین کی ہی بنتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ بچوں پر نظر رکھنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی نیچر کیسی ہے، بچہ کس طبیعت کا ہے اور اس نے فیوچر میں کیا بننا ہے۔ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو بعض دفعہ جب بچہ باہر سے گھبرایا ہوا آتا ہے یا کسی سے لڑ کے آتا ہے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100-200 پاؤنڈ کما کے لاتا ہے، اور جب بچے کی ایج بھی نہیں ہے اور وہ کام بھی نہیں کر رہا، تو والدین کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے بچے میں آج ڈفرینس کیا ہے، وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ تو وہیں سے اگر آپ والدین اپنا کام شروع کر دیں، بچوں کو ڈانٹیں ڈپٹیں اور ساتھ ہی ان پہ نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس سوسائٹی میں جو معاشرہ ہے ہمارا انگلینڈ کا یا لوٹن کا، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بنیں، کامیاب ہوں، ایجوکیشن لیں، تو والدین کو اپنی ذمہ داری ہر صورت میں پوری کرنی پڑے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ اسکولوں پہ ڈال دیں یا مساجد کے حوالے سے ان پہ ڈال دیں یا کسی اور ادارے پہ ڈالیں۔ ہاں، مساجد کا اپنا کام ہے، اسکولز کا اپنا کام ہے، اسی طرح کونسل کا اپنا کام ہے، اور آپ کی کونسل، ہم کونسلرز اکاؤنٹیبل ہیں، لیکن ہم آپ کے گھروں میں نہیں آ سکتے۔ گھروں میں والدین ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی ٹائم ٹیبل پہ نظر رکھیں، وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ لکھ کے آ رہے ہیں، کن دوستوں سے ملتے ہیں، اور فلمیں کون سی دیکھتے ہیں، آن لائن اگر وہ ویڈیوز گیم پلے کر رہے ہیں تو وہ گیمز کون سی کر رہے ہیں، کون سی دیکھ رہے ہیں وہ، اور ٹیلی فون اگر موبائل ہے ان کے پاس تو وہ کن سے بات کرتے ہیں۔ اگر میسیجز ان کے چیک نہیں کر سکتے، آپ کم از کم نظر تو رکھیں، کم از کم کہ وہ اس کو یوز اتنا کریں، اتنا استعمال کریں جتنا ضروری ہے۔ اور بعض بچے تو 24/7 اس پہ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم گھروں پہ کر لینا تو میرے خیال میں ہماری آدھا کام ہو جاتا ہے۔ اسکول میں پیرنٹس ایوننگز ہوتی ہیں تو والدین کو ہر صورت میں چاہیے کہ وہ پیرنٹس ایوننگز جو ہے نا وہ اٹینڈ کریں۔ صحیح۔ اسی طرح اگر اسکول میں یا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں آپ جا سکتے ہیں بچوں کو لے کے، تو ساتھ ضرور جائیں اور ساتھ لے کے آئیں۔ کم از کم جب بچہ 10 12 13 سال کا ہوتا ہے تو وہ زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے دوسروں سے۔ اور اسی طرح اگر اسکول کے گورننس بننے کا آپ کے پاس ہے چانس ہو تو وہاں ضرور اپلائی کریں، اور آپ کم از کم ایز اے پیرنٹ وہاں گورنر بن جائیں تاکہ آپ کا اسکول کی انتظامیہ پہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور آپ وہاں اپنا کردار ادا کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو آخری بات یہی ہے کہ 100% ہر بندہ اپنی ذمہ داری 100% پوری کرے تو ہم سوسائٹی میں جو اس وقت 60-70% ہمارے بچے جو مختلف جرائم کا جو ہے نا وہ حصہ بن چکے ہیں، ہم ان کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے سنا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سارے مل کر ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں تاکہ ایسے جرائم ہمارے معاشرے سے جڑ سے ختم ہو جائیں۔